ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ذی الحج کے مہینے کی آج 16 تاریخ ہے، اور ذی الحج کے مہینے کے ساتھ ہم مسلمانوں کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں، جن میں سے ایک قربانی تو ہم ادا کر چکے ہیں۔ دوسری جو اس کے ساتھ مناسبت ہے جس چیز کی، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جو کہ اسی مہینے کی 18 تاریخ کو ہوئی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ، داماد رسول اور جامع قرآن اور ناشر قرآن ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں، اور چوتھے نمبر پر مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں۔ ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، انشاءاللہ ان پہ ہم وقتاً فوقتاً بات کریں گے۔ صرف آج وہی فضیلت بیان کریں گے جو خود سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب بلوائیوں نے ان کا محاصرہ کر لیا تھا، تو اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے چھت پہ آ کر ایک خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے میں خود اپنی جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں وہ 10 فضیلتیں ہیں، 10 خصوصیات ہیں، جن کو آج ہم نے آج کے درس میں ذکر کرنا ہے۔ انشاءاللہ ان کے علاوہ جو ان کی منفرد خصوصیات ہیں ان پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ نمبر 1، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فضیلت یہ بیان فرمائی، اپنی خصوصیت، کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا چوتھا مسلمان ہوں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے میرے نکاح میں دی ہیں۔ نمبر 3، میں نے پوری زندگی کبھی گانا نہیں سنا۔ نمبر 4، میں نے کبھی برائی کی خواہش نہیں کی۔ نمبر 5، جس ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اس ہاتھ کو آج تک نجاست سے دور رکھا۔ نمبر 6، جب سے اسلام لایا کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا کہ میں نے غلام آزاد نہ کیا ہو یا بعد میں اس کی تمنا نہ کی ہو۔ نمبر 7، کبھی لہو لعب میں مشغول نہیں ہوا۔ نمبر 8، زمانہ جاہلیت اور عہد اسلام میں کبھی زنا نہیں کیا۔ نمبر 9، زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام میں کبھی چوری نہیں کی۔ نمبر 10، میں نے عہد رسالت میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، یعنی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ یہ وہ فضیلتیں ہیں جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے کے اندر خود ارشاد فرمائی ہیں۔ باقی ان کے کئی پہلو سے اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا، رشتہ داری بھی بیان کریں گے، ان کی دیگر فضائل کو بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔